علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمامی دوستوں کو خوش آمدید۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نفس امارہ کے بارے میں، اور اس کی پہچان اور اس سے چھٹکارے کا سبب، وجوہات، کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو دوستو جان لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو نفسوں کو کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے نفس کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی نفس مطمئنہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ نفس صرف اور صرف انبیاء کرام کا نفس ہوتا ہے۔ نفس لوامہ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ اس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی قسم۔ اور یہ نفس اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے خاص بندوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا یہ نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ۔ اور تیسری قسم آتی ہے نفس امارہ، جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ نفس امارہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تو ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پورے قرآن پاک میں نفس امارہ کا کہیں بھی نام ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ اتنا رذیل، اتنا گھٹیا نفس ہے اور گناہوں سے لیس یہ نفس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن پاک میں کہیں پہ ذکر نہیں کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس نفس کی پہچان کیا ہے، کس طرح پہچانا جائے کہ ہمارا نفس نفس امارہ ہے یا لوامہ ہے۔ تو دوستو جان لیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو خواب آتے ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، یا خواب میں آپ ہاتھی، بچھو، سانپ، شیر یا پسو یا غلاظت وغیرہ اس طرح کے جو خواب آپ برے خواب دیکھتے ہیں، یہ نفس امارہ کی پہچان ہے۔ جیسا کہ عامل کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سانپ دیکھا، بچھو دیکھا، تو یہ جو ہے آپ کے دشمن کی علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آپ کا نفس ہے وہ آپ کا دشمن ہی ہے، نہ کہ کوئی انسان دشمن ہے۔ تو یہ سارے خواب جو ہیں یہ نفس امارہ کی پہچان ہے، نہ کہ کسی انسانی دشمن کی۔ تو اس کا چھٹکارا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن ارشاد فرمایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ فرض کرنے کی وجوہات بھی یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ نفس اس کا پاک ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، اور روزے تمہارے نفس کو پاک کریں گے اور تمہارے نفس کو نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ کی طرف لے کر جائیں گے، گناہوں سے بچا کر تمہیں نیکیوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کس طرح جو ہے آپ نفس امارہ کو نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل کر کے نفس لوامہ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہاں تک ہی رکھیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب